جس شخص کو چنگیز خان نے لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر اس جیسا میرا ایک بھی بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کرتا۔ آج کی کہانی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں ہے، جس نے کئی بار چنگیز خان کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ خوارزم کا شعر آج ہمارا محور گفتگو ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجئے گا، اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ۔ قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر 1221 بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آواز سننا دشوار ہے۔ آسمان پر منڈلاتے گدھوں کے غول جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑے جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم و شان معرکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے، مگر یہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جوان مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے، مگر اس کی وجاہت، دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال تجھے اللہ کا واسطہ، ہمیں قتل کر دے جلال، ہمیں تتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم شاہ کا سلطان، جو کئی سال سے تاتاریوں سے نبرد آزما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے 3 لاکھ کے لشکر سے یلغار کرتا سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا دریائے سندھ کے کنارے پر صرف 10,000 کے سلطان کے لشکر سے برسر پیکار ہے۔ شاہی خیمے سے پھر عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمے میں سلطان کے ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور اس آخری معرکے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمے سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے، وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو، جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں، یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی فوج سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تاتاری سپاہ کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھا رہی ہیں۔ سامنے کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔
سلطان لب دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھتا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطاء الملک لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے، تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے، نیزہ ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے اور ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک ترین بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے اور چند ثانیوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے اور دریا کا یخ بستہ پانی، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے اور وفادار گھوڑا کسی نہ کسی طرح سلطان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین پر گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہکا بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کی کان چیخیں اور آہیں سننے کے عادی ہیں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہکا لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کے شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا کہکا لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ تاریخی جملے اس کے منشی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو آج آپ کو سنایا دراصل خوارزم کے شیر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا ایک معمولی واقعہ ہے۔ اس جیسے کئی واقعات سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے۔ اس نے اپنی ساری عمر تاتاریوں سے لڑتے ہوئے گزاری اور کبھی بھی ان کی پکڑ میں نہ آیا، ہمیشہ ان کو شکست فاش دی۔ کئی بار خلیفہ وقت بغداد سے امداد طلب کی لیکن خلیفہ نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بغداد جل کر راکھ ہو گیا۔ اگر خلیفہ اس نازک موقع پر سلطان کی مدد کرتا اور اسے وہ فوج مہیا کر دیتا جس کا سلطان تقاضا کرتا رہا، آج بھی مسلم امہ کی وہ شان و شوکت باقی رہتی، کیونکہ تمام شان و شوکت کا دار و مدار بغداد میں تھا۔ بغداد تباہ ہوا، اس میں موجود علم و فن کے خزانے تباہ ہوئے، علماء تہس نہس ہوئے، تاریخ کتابیں خرد برد جلا دی گئیں، سب کچھ مٹ گیا۔ خلیفہ کے ایک غلط فیصلے کا خمیازہ پوری امت نے بھگتا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ جیسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے، تاریخ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس کو لائک کر لیجئے، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔